بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اکثر آج کل دیکھا جاتا ہے لواطت عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنا کلام مقدس کے اندر، قرآن مجید کے اندر حکم یہ فرمایا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج کل جتنا بھی جوانی ہے، آج کل انسان کی جتنا بھی عیش پرستی ہے، یہی زنا کی وجہ سے، یہی غلط نظریہ کی وجہ سے بہت سے نقصانات میں انسان جا رہا ہے۔ آج کل جتنا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ایسے بد نظری کی وجہ سے، انسان کے غلط خیالات کی وجہ سے، پھر کہتے ہیں ہمیں نماز میں سکون نہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ سب سے بنیادی ہمارے چیزوں کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہی ایک چیز ہے کہ وہ بد نظری ہے، بد خیالات ہیں۔ جب خیالات غلط ہوں گے، جب انسان کی کردار غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں اس سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر انسان کے قریب شیطان ہو جاتے ہیں۔ جب شیطانے ہوتے ہیں اس کے پاس، پھر ان کو گڑگڑاتے ہیں، پھر انسان کو گمراہ کے راستے، پھر انسان کو کہیں کہیں غلط طریقے اختیارات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جتنا بھی رزق کی بے برکتی ہے، وہ سب کے سب یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کے بے برکتی کا یہی غلط خیالات اور زنا کی وجہ سے ہے۔ جتنا بد نظری ہوتا جاتا ہے، اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، یہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جب انسان زنا کرتا ہے آسمان اور زمین کانپ جاتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان محشر میں جنہوں نے زنا کی ہے یا لواطت کی ہے، یعنی لواطت والوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان دونوں کو اس طرح کھڑا کرے گا جس طرح دنیا میں انہوں نے کیا ہے۔ جس طرح دنیا میں ننگا ہو کر کے لواطت کیا ہے، غلط کام کیا ہے، فحاشی کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا، پورے لوگوں کے سامنے میں ان کو کھڑا کر کے ننگا کر کے دکھائے گا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا میں اسی طرح فحاشی کرتے تھے، دنیا میں لواطت کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ان کا یہی حشر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہ ایک بدبو سے تنگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بدبو سے تنگ آئیں گے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جب فرشتے پوچھیں گے جہنمی کہ یا اللہ ہم پہلے سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، پہلے سے جہنم کے عذاب میں ہیں، لیکن جہنم کے عذاب کے باوجود اس بدبو سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یہ ان لوگوں کا بدبو ہے جو دنیا میں لواطت کرتے تھے، فحاشی کرتے تھے۔ فرمائیں گے کہ یہ ان لوگوں کا بدبو ہے۔ تو اسی طرح تو میرے دوستو، جب انسان لواطت کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہت رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنمی بھی اس سے تنگ ہو کر پناہ مانگتے ہیں۔ پر جب انسان زمین پر زنا کرتا ہے، آسمان اور زمین کانپ جاتے ہیں، اتنا کانپ جاتے ہیں، آسمان اور زمین آپس میں قریب ہو جاتے ہیں، اتنا کہ ان دونوں کو زیرہ کرنے کا، ختم کرنے کا ان کی چاہت ہوتی ہے۔ کاش کہ آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے حکم ہوتا میں ان کو ذرہ کر دیتا، زمین بھی کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جہاں پر آسمان کے کنارے ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے تانبے ہوتے ہیں، وہ فرشتے سورۃ اخلاص جب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مہلت ملتا ہے، ایمان کی دولت اللہ نے محبوب کی دعاؤں کے صدقے سے آج مہلت تو دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے گرفت سے پناہ مانگے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ جب انسان فحاشی کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے، جب لواطت کرتا ہے، اللہ کی عذاب، اللہ کی لعنت، فرشتے کے لعنت، اللہ کے نیک بندوں کے اس پر لعنتیں ہوتے ہیں۔ جب اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنتیں یا اللہ کی رحمت سے ان کے دور ہو جاتی ہے تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس پر مسائل آ جاتے ہیں، اس میں پریشانیاں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اس زنا سے، انسان لواطے سے، فحاشی سے، ایسی چیزوں سے انسان پناہ مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یقیناً جانو جب انسان کی موت قریب ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ صاحب کہ جب انسان جس چیز کا عادی بن جاتا ہے، جس چیز کا عادت بن جاتا ہے، وہ بوڑھے ہو کر کٹے پر پڑا رہے
تب بھی اس کی چاہت اور یہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ غلط کام کرتا. تو اس لیے اسے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنا بھی چاہیے.